الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیاروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ثابت قدم رہو اور اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اب بات آئے گی ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت کی فرامین اور فرمودات سے متعلق جھگڑتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ. انواع اقسام کی جھگڑنا، ان باتوں کو مسترد کرنا، خاطر میں نہ لانا، ان پر عمل نہ کرنا، بات کرتے وقت اپنے لب و لہجے کو معاندانہ اور غصیلے بنانا، یہ تمام جدال میں آتا ہے. اور ویسے بھی مشرکین مکہ نے کہاں سے بات شروع کی اور کہاں تک جا کر ختم کر دی. الحمدللہ یہ بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرب و جوار کے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے. اہل مکہ دوبارہ کفر کی طرف نہیں چلے گئے. فتح مکہ کے بعد جو اسلام نے گر کیا تو کر گیا، پھر دوبارہ کفر کی طرف نہیں چلے، اسی اسلام پر جمے اور ڈٹے رہے الی یومنا ھذا، آج کے دن تک اور قیامت تک انشاءاللہ. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اب جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جدال اور جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے لڑتے فزیکلی لڑائی تک بھی آ جاتے ہیں، آگے اب بھی انسان اسی پر بھی لڑ رہے ہیں. اب کفر و اسلام کا جتنا معرکہ ہے کسی اور کا نہیں، اور ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. یہ خوش فہمی نہ رہے کہ ایک دن یہ لڑائی ختم ہوگی، بالکل نہیں، اس کا تصور نہ کریں. یہ لڑائی لڑتی جائے گی. اب ان کی یہ جدال کیا ہے؟ بغیر سلطان. اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل و حجت نہیں ہے، بغیر کسی حجت اور دلیل کی یہ باتیں لڑا رہے ہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ بغیر سلطان پتہ ہو، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آ جائے اور اس دلیل کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنے کے لیے ہم یہ بات نہیں کرتے. مسئلہ کیا ہے پھر؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کی دلوں میں ایک نفرت ہے، حسد ہے، جس حسد اور نفرت کی بنیاد پر وہ اپنے اس ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے میں فاتح ہو جائے اور آپ کو شکست دے، لیکن وہ ما ہم ببالغیہ. اس لڑائی میں بات یہ ہوگی کہ اس حسد اور کینہ کی بدولت جو وہ چاہتے ہیں ما ہم ببالغیہ، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتے. انہیں یہ نصیب نہیں ہوگی کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کا نعوذ باللہ صفایا کریں اور اپنے مضمون مقاصد میں کام کریں. فاستعذ باللہ، آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کریں، اللہ کی پناہ گزین بن جائے. اللہ کے ہاں پناہ ہے، جہاں بھی رہو گے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، وہیں پر اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفاظت کے حصار میں لے گا. اور وہی چیز جو بظاہر آپ کے نقصان کی ہو وہی آپ کو فائدہ دے گی.
آپ کی حفاظت میں ہاتھ بٹائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو مکمل اول تا آخر ہر چیز کو، ہر آہٹ کو، ہر حرکت کی آواز کو، ہر قسم کی آواز کو بھرپور سنتا ہے۔ کیسا؟ یہ آواز فلانا چیز کی ہے، فرض کیجئے یہ چیونٹی کی ہے، اور یہ چیونٹی کی آواز فلانا سائیڈ میں ہے، یا اس سے بھی کم تر کوئی چیز، حتیٰ کہ مچھر کے پاؤں کی آہٹ، ہمارے لیے تو یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو ان کے علم اور آواز تک بھی سمیع اور بصیر، اور اللہ رب العزت اسی طرح تمام معاملات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اللہ کی نظر پر ہیں، اور اپنے تمام جوانب اور حدود اربعہ، بلکہ اپنے تمام حدود کے ساتھ آگے پیچھے دایاں بایاں اوپر نیچے کیا تمام جہات میں اللہ رب العزت دیکھ بھی رہا ہے، کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیا حالت ہے، کس حیثیت میں ہے، تمام چیز۔ تو اس لیے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی باتوں کو آپ خاطر میں نہ لائیں، ان کی ایک مقصد ہے جسے وہ نہیں پا سکیں گے کبھی بھی، اور کبھی بھی نہیں پا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا، صحابہ کرام جتنے تھے اہل مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں آپ کے رفقا ایک ایک کر کے سب چلے گئے، اجتماعی طور پر بھی چلے گئے حبشہ میں یا دوبارہ مدینہ منورہ میں۔ پھر لڑائیوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، لڑائیوں کے لیے تیاریوں کا بھی موقع آیا، کیا پایا؟ ما ہم ببالغ، ان تمام مذموم مقاصد میں کوئی بھی مقصد ایسا نہیں جسے وہ پا سکے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ لے لیں، اللہ کے ہم پناہ گزین بن جائیں۔ اللہ رب العزت ان کی ہر حرکات و سکنات کو سن بھی رہا ہے اور خوب دیکھ بھی رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا ان کا مقابلہ کرنا اور آپ کی مدد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔